کی تراویح میں جو تلاوت صورتیں کی گئی ہیں یا آیت کی گئی ہے، تو پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، یہ بڑی عظیم صورت ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ یہ پورے قرآن کریم کی اصل ہے۔ ایسی آیت آپ لوگوں نے سنا ہوگا توریت، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اور اسی طریقے سے زبور، بہت سی کتابیں اللہ جل شانہ نے نازل فرمائیں، لیکن پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی عظیم چیز کسی قوم کو، کسی امت کو، کسی ملت کو نہیں دی گئی۔ تو اس کا نام سورہ فاتحہ ہے، یعنی اسی سے کلام مجید کی ابتدا ہوتی ہے۔ ام الکتاب ہے، یعنی پوری کتاب جو قرآن کریم ہے اس کی اصل ہے یہ، اس کی بنیاد ہے یہ۔ اور پورے قرآن کریم میں ہزاروں مضامین ذکر کیے گئے ہیں، کتنے لیسن ہیں، کتنے سبق ہیں، اقوام عالم کی کہانیاں ہیں، قیامت تک ہونے والی نشانیاں ہیں، اور احکام و فرائض ہیں، وعظ و نصیحت ہے۔ کون سی چیز ہے جو قرآن کریم میں نہیں ہے؟ تو اس کی اصل بنیاد یہی سورہ فاتحہ ہے، اور اس کا شفا بھی نام ہے۔ اس کو پڑھا جائے دل سے اللہ کا کلام سمجھ کر کے تو اللہ جل شانہ شفا بھی عطا فرماتے ہیں۔ کسی بھی معاملے میں یہ کافی ہے، کافیہ بھی ہے، یہ کفایت کر جائے گی۔ کسی بڑے سے بڑے مسئلے کے لیے اللہ جل شانہ سے رشتہ جوڑ کر کے اس کو پڑھیں۔ اس کے بڑے فضائل ہیں، اللہ جل شانہ نے اس کے بارے میں یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، آدھا بندے کے لیے اللہ نے متعین فرمایا ہے اور آدھا اللہ جل شانہ کے لیے ہے۔ اسی لیے اس کو پوری نماز کہا گیا ہے، اس کو پورا دعا کہا گیا ہے۔ اس صورت کو بڑی عظیم صورت ہے، اس پر بڑے غور فکر سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے اندر اللہ جل شانہ نے دنیا اور ساری مخلوق سے متعلق بیان فرمایا ہے کہ اس کا خالق و مالک اللہ جل شانہ ہیں، اور وہ بڑے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت غصہ ہوتے ہیں، بہت طاقت والے ہیں، لیکن ہر چیز میں ان کی رحمت شامل ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ دنیا جیسے بھی آپ برتیں، اس کے لیے جو نظام ہے اس کے مطابق، قرآن کے مطابق چلیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ قیامت کا دن حقیقت میں وہی بدلے کا دن ہے، اصلی دن ہے، حقیقی دن ہے زندگی کا۔ تو اس دن صرف اللہ جل شانہ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ اس دن سارے اختیارات چھین لیں، تراویح پڑھیں نہ پڑھیں، رمضان کی عظمتوں کو مانیں نہ مانیں، مسلمان کہلا کے بھی بے ایمانی اور بے مسلمانی کا کام کریں، یہ آپ کو اختیار دیا اللہ جل شانہ نے۔ لیکن قیامت کے دن کوئی اختیار چلنے والا نہیں ہے، مالک یوم الدین، اور وہی دن بدلے کا ہے۔ آج بدلہ مل نہیں جانا ہے۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ بڑی دعائیں کی، بہت رویا، اتنی محنت کی کہ اتنی کون محنت کرے گا، لیکن مجھے تو کچھ ملا نہیں۔ تو یہ بدلے کا دن نہیں کہ سب کچھ مل جائے گا۔ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ملے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلا کیے بھی بہت کچھ مل جاتا ہے۔ سب کچھ تو نہیں ملتا۔ تو یہاں بدلہ عدلہ ہے ہی نہیں۔ اصل بدلے کا دن، جزا کا دن، سزا کا دن قیامت کا دن ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک بات بڑی مضمون، پورے قرآن میں جو 1/3 حصہ ہے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی ہی عبادت کرنے کا، تو اس میں سب سے اچھوتے انداز میں بیان ہوا ہے۔ ایاک نعبد، یعنی ساری دنیا کی ساری خوبیاں ایک طرف، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اللہ کی خوبیاں، اللہ کے نام، اللہ کے بہترین کام۔ تو جب اتنے بہتر کام ہیں قیامت کے دن بھی اور آج بھی سب کچھ وہی کرتا ہے، تو عبادت بھی اسی کی ہونا چاہیے۔
کسی طرح کی کوئی عبادت کسی کے لیے نہیں۔ اگر آپ اس کو مانتے ہیں کہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، مانتے ہیں کہ وہ بدلہ دینے والا ہے، مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، آدمی انہی دو چیزوں میں بھٹکتا ہے۔ کسی شکتیشالی چیز کو دیکھ کر کے اس کے سامنے جھک جاتا ہے، کسی خوف اور ڈر سے اللہ کو بھلا کر کے اس خوف کے حوالے ہو جاتا ہے، اور کبھی کسی لالچ اور کسی امید میں وہ دوسروں کے سامنے جھک جاتا ہے، دوسروں سے لو لگاتا ہے۔ یہ ایک سب سے بڑے بھٹکنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو بتایا کہ نہیں، کہیں بھی نہیں، کسی حالت میں نہیں۔ اور دوسرا کون سا وقت ہوتا ہے؟ جب آدمی پر مصیبت پڑتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ کسی کے سامنے بھی جھک گیا، کسی کے سامنے بھی ہاتھ پھیلا دیا، کسی سے لو لگا لیا۔ تو ایاک نستعین، مدد صرف اسی سے۔ اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ دنیا میں بھی جتنے پگ ڈنڈیاں ہیں، مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ سب روز روز آئیں گی، کوئی مٹا نہیں سکے گا، لیکن یہ ذرا دے دیجیے مجھے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ صراط مستقیم، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اور اس پر چلنا ہے، صراط مستقیم۔ لیکن کون سا صراط مستقیم؟ ہر آدمی، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں بڑا ڈاکٹر ہو جاؤں گا تو میرا راستہ آسان ہو جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑا مولانا ہو جاؤں گا تو راستہ آسان ہو جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے دولت ہو جائے گی تو، کوئی کہہ رہا ہے حکومت ہم کو مل جائے گی تو سب سمسیائیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے کو طلب کرو، سیدھا راستہ وہی ہے الذی انعمت علیہم، جن پر انعام ہوا، جن کو تو نے دولت دی۔ وہ دولت والے کون ہیں؟ انبیاء ہیں، رسل ہیں، اور نیک لوگ ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں۔ دیکھیں گے تو دنیا ان کو ایک آنا بھی نہیں ملی، نہ وہ دنیا کی طرف ایک آنا گئے، پوری زندگی مصیبتوں میں گزار دی، اللہ کے رہے، بندوں کے رہے، لیکن دونوں چیزوں میں سے کوئی، دونوں کے بدلے میں سے کوئی چیز یہاں نہیں ملی۔ بہت سے لوگ ایسے آرے سے چیرے گئے، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ کتنی مصیبتیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انعام والے وہی ہیں۔ تو ہم لوگوں کا یہاں بھی ایمان تھوڑا سا ادھورا نظر آتا ہے کہ جیسے مصیبت پڑتی ہے، آفت آتی ہے، مشکلات کھڑے ہوتے ہیں، روزی روٹی میں تنگی ہوتی ہے، دنیا برا بھلا کہتی ہے، تو ہم لوگ اس وقت کیا کہتے ہیں؟ ہم ناکام ہیں، گرچہ وہ آپ 5 وقت نمازی ہوں، گرچہ آپ ذرہ برابر بے ایمانی نہ کرتے ہوں، حرام کو چھوتے نہ ہوں، لیکن آپ اپنے کو ناکام سمجھتے ہیں۔ ابھی اس سے زیادہ بد نصیبی کوئی نہیں ہے۔ انعام کا مطلب ہے کہ اللہ راضی ہو جائیں، اور اس رضامندی میں سب کچھ چلا جائے، یا اس رضامندی میں کچھ ملے نہ ملے، بس وہی انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ خوش ہے۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دنیا میں جتنی قومیں آئیں، پوچھئے کسی کا نام ہے کیا؟ کسی کا کام ہے کیا؟ کسی کا نشان ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے، صرف دو بس آنکھ مدی اور آپ صاف سماتا کھیل، کچھ آپ کا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہاں یہ کہا گیا کہ ایک تو انعام والوں کا راستہ سیدھا ہے، جن پر انعام ہوا اللہ کا، اور دوسرے جن پر غضب نازل ہوا اور جو بھٹک کر کے ساری دنیا حاصل کر لی، لیکن وہی سب سے زیادہ بدبخت لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان کے راستے پر مت چلانا، یہی سکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کی مت پوچھیے، اس کی فضیلت تو یہ ہے کہ بیان کیا جائے رات بھر تو ختم نہیں ہوگا، اور صحیح حدیثوں میں جس گھر میں یہ بقرہ پڑھ لیا گیا، سمجھیے کہ سارے مسئلے حل ہو گئے۔ جس سینے میں بقرہ آ گیا، جس زبان پر آ گیا سورہ بقرہ، کیا اس کے اندر ہے، اور اسی کے ساتھ آل عمران ہے، زہراوین اس کو کہتے ہیں، کیا فضیلت ہے اس کی، اس وقت تو اس کا موقع نہیں، لیکن میں جلدی سے آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں سب سے بنیادی چیز قرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تھوڑا سا دل نرم کرنا پڑے گا، ہدی للمتقین، تھوڑا سا ایمان والا راستہ تقوی والا لے آئیں گے تو آپ کو ہدایت مل جائے گی۔
اور تھوڑا سا اس سے ادھر ادھر ہوں گے تو آگے بیان یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور ان اللہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو ہلاک و برباد کر دے گا، اور بہتوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دے دے گا، بہتوں کو اللہ تعالیٰ آسمان میں پہنچا دے گا، بہتوں کو اتنا دھنسا دے گا کہ ساری دنیا مل کو اٹھا نہیں سکے گی، کچھ نہیں ہو سکے گا۔ ھدی للمتقین۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بلا دیکھے جو ایمان لے آتے ہیں وہ سب سے اچھے لوگ ہیں، ایمان والے وہی، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3-4 بڑی بنیادی باتوں کے بعد فرمایا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، اور اس کی تو یہ مومنین اصلی مومنی ہیں۔ پھر دوسرے فریق کا ذکر ہوا ہے، اس کا ذکر بہت تھوڑا سا ہے، کہ 1,00,000 دفتر آپ لے کر ان کے سامنے رکھ دیں، قرآن بھی رکھ دیں، حدیث بھی رکھ دیں، نصیحتیں بھی رکھ دیں، ایمان کی ایک پر ایک نشانیاں دیکھیں گے، لیکن یہ مسلمان نہیں ہوگا۔ انذرتہم ام لم تنذرہم، اسلام اور اسلام کی خوبی ان کو سمجھ میں نہیں۔ تو مسلمانوں کا ذکر ہوا، مومنین کا، اصلی مومنین کا۔ پھر اصلی کافروں کا ذکر ہوا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں پر مہر ہیں، ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، اور ہر طریقے سے یہ سب کچھ سنتے ہیں دیکھتے نہیں۔ یہ 2 گروہ ہو گئے، ایک پورا مومن جنتی، دوسرا پورا جہنمی۔ تیسرے کا ذکر تھوڑا سا بڑا لمبا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ ایمان تو لے آئے، مسلمان تو ہو گئے، کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، ان کے دل میں صحیح ایمان آیا نہیں۔ جو پہلے جیسے تھے وہی ہے، چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، ان کا معاملہ بالکل ایسے ہی، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو بھی، دھوکہ دیتے ہیں رسول کو بھی، دھوکہ دیتے ہیں مومنوں کو بھی، خوب آگے آگے رہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اور مسلمان کی صورت بنائیں گے، مسلمان کا کلمہ پڑھیں گے اور دھوکہ دیں گے، منافقین کے ساتھ رہیں گے، اسلام کی بات جہاں آئے گی وہاں سے ڈگ جائیں گے، کہیں گے کہ بھائی ہم تو صرف دکھاوے کے لیے تھے، یا وہاں اس لیے تھے، مومنوں کو دھوکہ۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ذکر فرمایا کہ ان کا معاملہ سب سے خراب ہے، اور حقیقت میں سب سے کافروں سے بھی خراب اسی لیے ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے آخری حصے میں یہ لوگ ہیں۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی مثالیں دی، بارش کی اور اندھیرے کی اور اجالے کی، کہا کہ ان کو بہت ان کا حال خراب ہے۔ کافر تو ہے کہ کفر کے راستے میں گیا مرتا ہے، مومن ہے تو ایمان کے راستے پر چلتا ہے، لیکن یہ جو ہیں ان کا حال بڑا برا ہے، نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، تذبذب کے شکار ہوتے ہیں۔ مومنوں کو جب اچھا ملتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھلائی مل جاتی ہے تو پچھتاتے ہیں کہ کاش کہ میں بھی ایسے ہی ہوتا، اور جا کر کے کہتے ہیں کہ میں بھی ایسے ہی ہو جاتا، اور جیسے ہی مسلمانوں پر مصیبت آئی تو کہتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ میں تو ادھر تھا نہیں، مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ان کا بڑا نفاق ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ اسی اللہ جل، سارے انسانوں سے خطاب، صرف اسی کی عبادت کرو، اللہ جل شانہ کی، اور جس نے تمہارے لیے زمین بچھائی، آسمان اوپر اٹھایا، بارش برساتا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، روزی اس کی، زمین اس کی، آسمان اس کا، پانی اس کا، فضا اس کی، ہوا اس کی، پھر تم اللہ کے ساتھ شریک دوسرے کو کرتے ہو۔ پیسہ ہے تو دوسرے پر خرچ کر دو گے، اپنے من مزاج پر خرچ کر دو گے، زندگی ملی ہے، جوانی ملی ہے تو جہاں لٹا دو، پانی ملا ہے تو اس پانی سے طاقت حاصل کرو، غیر جگہ اس کو خرچ کر دو۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف خصوصی توجہ دلائی۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں کہ قرآن کریم کی طرف آؤ، یہ ساری دنیا مل کر کے ایسا نہیں لا سکے گی۔ اب ہم لوگ تو عربی جانتے نہیں ہیں، اس لیے ہم کو کیا پتہ ہے، عرب دنیا کے سب سے بڑے زبان آور لوگ تھے جو ساری دنیا کو عجم کہتے تھے، یعنی یہ جانور جس طرح نہیں سمجھتا، نہیں بول پاتا،
اسی طریقے سے ساری دنیا ویسے ہی ہے، کچھ اس کو نہیں آتا۔ اور عربی زبان جو ہے یہی ایک بولنے سمجھنے کی چیز ہے، اتنا ان کو فخر تھا اور اتنے زبان کے وہ دھنی تھے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن جب یہ قرآن عربی میں آیا تو ان کا دماغ ٹھیک ہو گیا، کہا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، ایسا کلام بھی ہو سکتا ہے۔ تو کلام کے بھی تھا، معانی کے بھی تھا، لیکن اصل معجزہ قرآن کریم کا اس زمانے میں ہم جیسے لوگوں کے لیے خصوصی علوم ہے۔ علوم، سائنسدان ابھی قیامت تک کیسے کیسے پہنچیں گے، وہ سب 1400 سال پہلے جہاں ایک ڈاکٹر حکیم کون کہے ہمارے یہاں کے 6 5ویں کلاس کا بچہ جتنا لکھ لیتا ہے، بلکہ دوسرے تیسرے کلاس کا اتنا بھی پورے عرب میں اتنا پڑھا ہوا نہیں تھا، بہت معمولی لکھنے والے تھے، بہت معمولی۔ اور ساری دنیا کا یہی حال تھا۔ ہندوستان جو بڑا گرو مانا جاتا تھا، یونان جو فلسفہ کا ماہر تھا، ارسطو اور افلاطون جو یونانیوں کے ہاں پڑھا، سب کے ہاں کچھ نہیں تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکٹری کی ایسی بات کر دی کہ یورپ میں بہت سے لوگ آج مسلمان اسی سے ہو رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، جس کو مل جا رہا ہے قرآن، جب قرآن جلاتے ہیں کہتے ہیں کیا چیز ہے ذرا دیکھا جائے، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کو جب کارٹون بناتے ہیں دیکھا جائے کیا ہے، ایک طرف سے دنیا بدل جاتی ہے۔ تو ایک دو آیتوں پر جو غور کر لیتا ہے کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، ایسا کیا ہے، سمندر کے تہوں کی باتیں جو ذکر ہیں قرآن میں، آج بھی جو سمندروں کے ماہر، علوم کے ماہر ہیں، جانوروں کے بارے میں جو چیز آئی ہے وہ حیوانات کے سلسلے میں دنیا بہت آگے بڑھی علاج کے، اور اسی طرح ماہرین نفسیات سب فیل ہے اس وقت۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل معجزہ تو یہاں ہے کہ اس کو دیکھ کر کے سائنسدان عاجز ہیں، قیامت تک عاجز رہیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کو بتایا کہ ایسا لے آؤ قرآن، اگر ایمان نہیں لے آتے تو قرآن ہی لے آؤ، ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے۔ پھر اس کے بعد جنت کا نقشہ ہے کہ کیا ہوگا، آج جوان ہمارے کہاں جا رہے ہیں، ان کی نظریں کہاں جا رہی ہیں، ان کی امنگیں کہاں جا رہی ہیں۔ ساری دنیا کی خوبصورت اور دلربا اور پتہ نہیں نور جہاں جیسی کچھ بھی ہو، ایک جھلک بھی اس حور عین کی اور مطہرہ ایسی پاک ہوں گی کہ کبھی بھی یہاں ذرا ڈائن ہے یا بھکسائن ہے، سر جھاڑ ہے، منہ پھاڑ ہے، پتہ نہیں کتنے گھر اسی سے برباد ہو رہے ہیں سب۔ یہ وہاں تو ایسا ہوگا کہ وہ نمونہ اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہے۔ کچھ مومن عورتیں ہیں جو جھوپڑی کو بھی جنت بنا دیتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو بھوکے رہ کر کے بھی جیسے گھر میں وہ بہت زیادہ کلکاریاں لی رہی ہوں۔ کچھ ہیں ان کی تھوڑی سی صفت تھوڑی سی دی گئی ہے دنیا کے اندر، تو وہ عورتیں بڑی جنتی اور اللہ والی ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی مثالیں دی ہیں یہاں۔ اور رشتوں کے بارے میں ایک چیز فرمایا کہ بڑا زبردست مسئلہ ہے یہ، رشتہ جو کاٹے گا وہ کبھی بچے گا نہیں، اور زمین میں فساد پھیلانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کیسے تم کو زندہ کیا، کیسے مرو گے، پھر کیسے اٹھائے جاؤ گے، اور اللہ جل شانہ نے زمین و آسمان کو، ساری چیزوں کو کیسے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرشتوں سے کیسے کہا تھا کہ زمین میں ایک مخلوق اور بھی لے آؤں گا میں، جنات پہلے سے تھے اور بھی کچھ مخلوقات تھیں، لیکن کہا کہ نہیں، یہ خاص انسان بناؤں گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو زمین میں خونریزی کرے گی، خون مچائے گی، اور اللہ کی تیری تعریف کے لیے، تیری بڑائی کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ اب ہم لے کے 8 رکعت تراویح میں دماغ خراب ہو جاتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تھوڑا تیز کر دیں، تھوڑا کم کر دیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا، اللہ تعالیٰ ہم تیری پاکی اور عبادت کے لیے ایسے ہیں کہ رکوع میں کہا تو قیامت تک رکوع ہی میں رہیں گے فرشتے، اب پتہ نہیں کب سے ہیں، سجدے میں تو سجدے ہی میں، کچھ کو کہا کہ یہ سب کرنا، وہ سب کر رہے ہیں، یعنی عبادت کے لیے فرشتے اللہ کی ساری مخلوق تو کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عبادت کے لیے ہم کافی ہیں، یہ آئیں گے تو زمین میں فساد مچائیں گے، خون بہائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو ساری دنیا کی ساری چیزیں سکھا دی، سمجھا کہ نہیں؟ یہ تلوار ہے، تلوار سکھایا،
تو اس لیے سکھایا کہ یہ تلوار اس سے کسی کے گردن نہیں کٹے گی، یہ آسمان جو ہے اس لیے نہیں کہ کسی پر تم لے آ کے توڑ دو، اس لیے نہیں، تم کو اللہ نے علم دیا ہے کہ ساری دنیا کو تم پیچھے ڈال دو، اپنے ہی سب لوٹ لو، ہے کہ نہیں؟ تم کو معیشت یعنی اکنامکس آ رہا ہے تو ایسا نظام بناؤ کہ سب قلاش رہیں، سب تمہاری مٹھی میں رہیں، سب بھوکوں مریں۔ کہا کہ نہیں، ساری چیزوں کا علم اللہ نے دیا، اور اس بات کی نشانی تھی، اس کو لوگ کم ہی کہتے ہیں جانتے ہیں، اس بات کے فرشتے بھی خاموش ہو گئے جب دیکھا کہ سب چیز کا علم ہے ان کو، آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا ہے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑی غلطی ہوئی تھی کہ یہ فساد پھیلا، یہ تو علم والے ہیں اور ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، فلاں کا، یہ دنیا کو روشنی دیں گے، یہ اندھیرے میں نہیں رہنے دیں گے، یہ پنکھا چلے گا تو بڑے مست رہیں گے، اچھی سے تراویح پڑھیں گے، کیا نہیں ہوگا، یہ زمین میں سے سونا اگلوائیں گے، آسمان سے پتھر نہیں سونا برسائیں گے، یہ تو علم والے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اسی علم کو کیا کر دیا ہے، فرشتے جس چیز کو مان گئے، جانتے تھے صاف صاف یہ لڑکے، اس کو صرف مارنے کے لیے، ایک دوسرے کے لوٹنے کے لیے، بھائی بھائی کا بھائی، یہ نہیں کہ روس یوکرین پر اور فلاں ٹھکان پر، بھائی بھائی، سگا بھائی، یہ سب کر رہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ یہ فرمایا، اور اس کے بعد فرشتوں نے مان لیا اور کہا کہ اب سجدہ بھی کرو، یہ نہیں کہ مان لیا ہم نے، اللہ تعالیٰ معافی مانگ لی، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ کیسی مخلوق بنا رہا ہے، تو یہ سب چیزیں اس کے بعد فرشتوں کو ہوا، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا آپ رہیے، آپ کی بیوی رہیں گی، لیکن صرف ایک چیز، یہاں صرف ایک نقطہ میں بیان کروں گا جلدی سے، ایک ہم کہتے ہیں کہ یہ غلطی تو ہے، ایک ہی غلطی تو ہے، اور امت میں سے ہر فرد سے روز ایک غلطی مان لیں تو کیسے گاڑی چلے گی؟ جنت میں پہنچنے کے بعد کوئی نہیں نکلے گا۔ آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کون ہیں؟ جو سارے نبیوں کے باپ ہیں، آخری نبی محمد الرسول اللہ، جن پر ساری دنیا کی سب خوبی فضیلت فیل ہے، وہ بھی پوتا ہے کہ نہیں، بیٹا ہے کہ نہیں؟ یہ بتائیے، جس کا باپ ایسا ہو، جس کے بیٹے ایسے ہوں، اس کی اتنی چھوٹی سی، یہاں پورا ہڑپنے کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، صرف ذاق، بس چکھ لیا تھا، ذوق چکھا تھا صرف، اور وہ بھی غلط فہمی، وسوسہ آیا تھا، یہ نہیں کہ دھڑلے سے، ڈھٹائی سے جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، بہنوں کا حق نہیں، پھوپھیوں کا نہیں، جیسے ہیں تیسے کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، جس طرح سے کتنی ہی چھوٹی ہو نیکی تو اسے ہلکی نہ جان، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی پہ بخش دیے جائیں گے، اسی طریقے سے چھوٹی سی چھوٹی بدی بھی، برائی بھی، حرام چیز بھی سیدھے جہنم میں لے جائے گی، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے، اور آدم علیہ السلام کے قصے میں محفوظ ہے کہ چھوٹی سی غلطی، بقیہ پورا جنت تھا، پوری نیکیاں تھیں۔ اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی، نعوذ باللہ، یہ تو السلام سے، دادا آدم علیہ السلام سے بھی غلطی، تو ہم سے کیوں نہیں ہوگی؟ آدم علیہ السلام سے کسی نبی نے، کسی کتاب نے نہیں ذکر کیا کہ جنت میں تو وسوسہ ہو گیا، لیکن زمین میں اتنا لمبا رہے، ایک بھی کسی نے نوٹ کیا ہے؟ جو گناہ کرنے کی جگہ تھی، یہ زمین گناہ کے لیے، اس لیے فرشتوں نے کہا اس میں جو پڑا وہ گیا۔ کہتے ہیں لوگ زمین اور زمین، مال اور عورتیں، جو اس میں سے پڑا نشانی کے طور پر ہے، ورنہ مطلب 3 نہیں ہے، یہ 30 نہیں ہے، دنیا کے ہر چیز ہے جو آپ کو برباد کر دے گی، سمجھا کہ نہیں؟ تو دنیا کی ہر چیز برباد، ہلاک کرنے والی ہے، بھٹکا دینے والی ہے ایمان سے، جنت سے، اللہ سے، تو اس میں آدم علیہ السلام ایک میں بھی نہیں، اتنی لمبی زندگی پا کر کے، اور جنت میں جہاں کوئی گناہ نہیں، کچھ بھی نہیں، تو وہاں کوئی چیز منع نہیں، ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے چلے گئے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو وسوسہ جو ہوا تھا، دنیا جو گناہ کی جگہ تھی، وہاں وہ
پورے طور پر پاک صاف نکل گئے۔ تو اپنے ابا اور دادا کی خاندانی چیز ایک تو یاد ہے کہ ان سے غلطی ہم سے ہوئی، اور یہ یاد چیز نہیں رہی کہ غلطی کے ہزار امکان کے بعد ایک بھی غلطی نہیں۔ سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ تو اس دنیا میں قدم قدم پر، چونکہ آگے لکھا ہے کہ فَإِمَّا، آسمان سے جو زمین پر پھینک دیا تو کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی، قرآن آئے گا، توریت آئے گا، انجیل آئے گی۔ تو مسلمان آخری کتاب ہے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو اس ہدایت کو کے پیچھے جو بھی لگ گیا، پیروی کر لی، تو فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، دنیا میں بھی کوئی ڈر نہیں اور آخرت میں بھی کوئی ڈر نہیں، اور دنیا میں بھی کوئی غم نہیں، آخرت میں بھی کوئی غم نہیں۔ پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ وہ کیسے ہلاک و برباد ہوئی، اور اس کے بعد بری بات ہے کہ اچھائی کی خوب تقریر کریں اور خود و برائی کریں، صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ اور بنی اسرائیل کو کہا کہ ساری دنیا پر فضیلت دی، لیکن اپنے دین اور ایمان کو چھوڑا تو اس دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی ساری دنیا کی دولت دو، جان جہنم سے بچ جائے نہیں بچے گی۔ اور فرعون نے کیسے بنی اسرائیل کو عذاب دیا، ان کے جب بچوں کو اور جوانوں کو ذبح کر دیتا تھا فرعون، اور کیسے ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ذکر ہیں کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے یہ کیا، اور وہ جب اس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا تھا تھوڑا سا اور تھوڑے سے نیکی کرتے تھے تو دماغ ان کا آسمان میں چڑھ جاتا تھا، تو کہتے اللہ کو دکھائیے نہیں تو ہم بہت دن تک نہیں چلیں گے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز لے کر کے لا دیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں موسیٰ علیہ السلام کو بچھڑے کا معاملہ تھا، وہاں پر بھی 40 دن کے لیے جو بھیجا تھا وہاں کا ذکر ہے، اور پھر ان کو موت دینے کے بعد زندہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کا بھی ذکر ہے، جب انہوں نے کسی کو قتل کر دیا تھا اس کا بھی، اور من و سلوہ کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت میں بنی اسرائیل کو کہ سب سے زیادہ بدترین زندگی یہ گزارنے والے ہیں، پھر نصارہ کا ذکر ہے، اور سورہ بقرہ جس کی وجہ سے وہ قصہ اس کے اندر ہے۔ اللہ جل شان نے بتایا کیسے ان کے دل پتھر ہو جاتے تھے، کیسے انہوں نے توریت میں انجیل میں کیسے تحریف کی اور اس میں پھیر بدل کر دیا، معنی مطلب بدل دیے، اپنے من کی کرنے لگے، اور کس طریقے سے وہ تھوڑی سی نیکی کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کا نام لے لے کر کہتے ہم سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں ہے، دنیا میں ایسا کوئی نہیں آیا، جنت میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، ہم مسلمان ہیں تو کسی نہ کسی دن جنت میں ضرور جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپس میں خوریزی مت کرو اور ایک دوسرے کو گھروں سے مت نکالو۔ یہ اللہ جل شانہ نے اس میں اور بھی معجزات موسیٰ علیہ السلام کے ذکر فرمائے ہیں، فرشتوں کا ذکر ہے اور رسولوں کا ذکر ہے۔ اللہ جل شانہ ہم کو 2 فرشتے کس طریقے سے وہ جادوگروں کے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا، ان سب چیزوں کا زکوٰۃ ادا کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور جو کچھ تمہیں ملنا ہے اسی راستے سے ملنا ہے، ان سب چیزوں کا ذکر ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ خانہ کعبہ کو کیسے بنایا اور مکہ کو کیسے بسایا، کیسے دعا کی، اور اخیر میں یہ ہے کہ صحابہ جو تھے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ جس طریقے سے قرآن کو سنتے تھے، سمجھتے تھے، پڑھ کر کے عملی زندگی میں اترتے تھے، اگر ویسی کسوٹی پر تمہارا ایمان رہا، عقیدے کے حساب سے بھی، عمل کے حساب سے بھی، من مزاج کی حیثیت سے بھی، اور قرآن و حدیث پر چلنے عمل کرنے کی حیثیت سے بھی، تو تم ہدایت والے ہو، ورنہ صرف قرآن حدیث مسلمان اور دنیا ٹھکان اس سے کچھ ہونے جانے کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو معیار بنایا کہ قرآن و حدیث پر ویسے عمل کرو۔ اللہ جل شانہ ہم کو آپ کو اس رمضان المبارک کے سارے مہینوں کو تلاوت قرآن اور اس کے اندر جتنے فضائل اور جتنے احکام ہیں سب کو صحیح طریقے سے برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔